الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 31 جولائی سن 2026 کا جمعہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قریش بنو امیہ دیگر اسلامی خاندان اصحاب اور اہل بیت نال موسوم جتنے بھی گروہ نے انہاں دے آپس دے اندر باہمی روابط اسلامی ہمدردیاں اخوت محبت پیار دروازے کھولو کہ سگو بند کر دے پہ دروازے کھولو انہوں نے شور بند ہوئے سگو بند کر دے پہ شور اندر رہے ایک پکا کار ادھر ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس دے اندر تعلق رشتہ داریاں خانداناں دا ایک دوسرے تے احسان ہمدردی رشتے لینے دینے اس بات دی دلیل ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے نو مومن مسلمان سمجھتے سن۔ اگر انہاں چوں کوئی کسے نو مومن مسلمان نہ سمجھدا کافر منافق سمجھتے تے پھر وہ ایک دوسرے نال اپنے رشتے ناتے قائم نہ کرتے،
چونکہ منافقاں کافراں دے نال اہل بیت دے رشتے نہیں ہو سکتے. مسلماناں دا متفقہ عقیدہ ہے نبی دیاں بیویاں ہون، نبی دیاں بیٹیاں ہون، نبی دے اصحاب ہون، کوئی بھی ہوئے انہاں چوں کوئی منافق نہیں، کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں. اگر کوئی مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، وہ صحابی نہیں. بہت سارے لوگ مغالطہ دیندے نہیں کہ وہ منافقہ دے اتے صحابہ دا لفظ بول کے تے کہندے نے ویکھو جی آ صحابہ نے. عوام نو وہ گمراہ کردے نے. عوام اس چیز نو نہیں سمجھتے کہ صحابی بھی ہوئے، منافق بھی ہوئے، صحابی بھی ہوئے، مشرک بھی ہوئے، صحابی بھی ہوئے، کافر بھی ہوئے، اے ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ صحابہ دی گارنٹی رسول اللہ نے دیتی ہے. جڑا صحابی بن گیا وہ جنتی بن گیا، وہ دیتے جنت واجب ہے، جہنم وہ دیتے حرام ہے. لیکن بدقسمتی ساڈی، اساں نبی کریم دی گل تے اعتبار نہ کیتا، ذاکراں مولویاں دیاں گلاں تے یقین کر لیا. آواز بہت شور ہے، یہ سمجھ نہیں آتی پئی، گھٹ کر دے، اے بند کر دے، اے بند کر دے. آ رہی ہے؟ ٹھیک. سب تو بڑا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ دیانتداری نال مسئلے نو سمجھن دی کوشش نہیں کرتے. کوشش کرن دیانتداری نال سمجھن دی، تے مسئلے دی سمجھ آ سکتی ہے. سمجھ اونا چیری مسئلے دی نہیں آؤں جنہ چیر انسان کسے دی گل دھیان نال سندا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ڈر کے لوگ مارے مارے پھردے سن کے کدرے سانو بے دین نہ بنا دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی دے دیندار بنانا آیا ہے، لیکن جڑے مخالف سن انہوں نے یہ ٹنڈورا پٹ دیتا کہ یہ تمہیں بے دین بنانا آیا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نو کہا کہ یہ دہشت گرد ہے. کدی نبی بھی دہشت گرد ہوئے نے، کدی مومن بھی دہشت گرد ہویا ہے. کدی مومن مسلمان نے دنیا دے اندر بد امنی نہیں پھیلائی. انتشار، اختلاف، جھگڑا، لڑائی مومن نہیں پاندا. اسلام سلم دے اندروں مشتق کے
امن و امان دی دعوت دیتا ہے۔ اختلافات، جھگڑے، انتشار، لڑائی اسلام دے مخالفین، مشرکین، مبتدعین، کافر اور دشمنان اسلام دا وتیرہ ہے۔ اسلام ہمیشہ امن دا اور دفاع دا سبق دیتا ہے۔ میں یہ چاہنا کہ میں اپنے آن والے بھائیاں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اس حقیقت تو آگاہ کراں، اسلام امن پسند ہے، اسلام والے بھی امن پسند نے۔ اسلام والے صحابہ سن، صحابہ وچ انتشار نہیں، ظلم نہیں، زیادتی نہیں۔ مشرک، کافر، منافق نو رسول جنتی نہیں کہہ سکتا، ظالماں نو نبی جنتی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے ان صحابہ نو جنتی کیا ہے، رسول نے جنتی کیا ہے۔ ان دو گواہیاں تو بڑی گواہی کائنات دے اندر کوئی نہیں ہو سکتی، تے جیڑا انہاں دی گواہی نو نہیں مندا او مومن مسلمان نہیں۔ بڑی توجہ دی ضرورت ہے۔ میں بہت ساریاں اہم باتاں اج عرض کراں گا۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا درجہ بدرجہ ذکر کیتا ہے۔ فرمایا کہ جڑے فتح مکہ تو پہلا مال خرچ کرن والے نے، جہاد کرن والے نے، لڑائی کرن والے نے، اسلام دی خاطر دفاعی طور تے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، اے بڑیا درجیاں والے نے انہاں لوکاں نالوں جنہاں خرچ کیتا ہے فتح مکہ دے بعد، وقاتلوا، اور انہوں نے جہاد بھی کیتا، لڑائی بھی کیتی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ دا وعدہ فتح مکہ تو پہلے والیاں نال بھی اچھا ہے، تے فتح مکہ تو بعد ایمان اسلام لیاؤن والیاں تے لڑائی کرن والیاں دے نال بھی اچھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں دے نالی ساریاں نالی اچھا وعدہ اللہ نے کیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی اچھی خبر رکھنے والے نے تواڈے متعلق جو کر رہے ہو، جو کرو گے۔ ثابت ہویا کہ فتح مکہ تو پہلے والے بہت بڑے مقام والے نہیں، لیکن جو بعد میں ایمان لے آئے نے انہاں نال بھی اللہ نے اچھائی دا ہی وعدہ کیتا ہے۔ جویں فتح مکہ تو پہلے والے ایمان والیاں دے نال خلافت دا وعدہ ہے، ایویں بعد والیاں نال بھی خلافت دا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب نال اللہ نے اچھا وعدہ کیتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ
اسلام فتح مکہ تو پہلے لے آئے نے. اگر اس آیت دی روشنی اندر دیکھا جائے جو پہلے دے اندر نے اگر بقول بعد لوگاں دے کے فتح مکہ والے دن ایمان لے آئے نے تو پھر بھی ٹھیک ہے. اللہ نے دونوں نال ہی وعدہ اچھائی دا کیتا ہے. انکار انہاں دی اچھائی دا نہیں کیتا جا سکتا، نہ خلافت دا کیتا جا سکتا. حقیقت ہے کہ عمرۃ القضاء دے موقع تے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دے بال کاٹ رہے نے، ادو ایمان لیا چکے سن. ساڈے اس ملک معاشرے دے اندر لوگ بنو امیہ قریش ہاشمی خاندان دی آپس وچ بڑی بڑی دشمنی تے بڑا بڑا ایک دوسرے تے ظلم بیان کرتے نے. میں چاہنا کہ اج دے خطبے وچ تانوں یہ واضح کراں کہ جنہاں نال اللہ نے یہ وعدہ کیتا ہے وہ کون لوگ نے. فتح مکہ تو پہلے وہی ایمان لے آن والے اور بعد وچ بھی ایمان لے آن والے نے. دونوں نال اللہ نے وعدہ اچھائی دا کیتا ہے اور یہ دونوں آپس دے اندر شیر و شکر نے رحماء بینہم آپس دے اندر رحم دل نے. قرآن کہتا ہے رحم دل نے. قرآن کہتا ہے اساں انہاں دے نال تقوی پرہیزگاری لازم کر دیتی ہے. تقوی پرہیزگاری انہاں اتے لازم ہو گئی ہے. ایسے متقی پرہیزگار سن کہ اللہ نے انہاں دے تقوی پرہیزگاری دا زہد دا ذکر قرآن اندر کیتا ہے. ایک گروہ دا نہیں، دونوں دا. صحابہ اہل بیت یہ دونوں روح اور جسم دی طرح اکٹھے نہیں. جس طرح انسان دا وجود روح اور جسم دونوں چیزاں دے اتے مشتمل ہے، اسی طرح صحابہ اہل بیت دونوں مل کے ایمان والا گروہ بنتا ہے. صحابہ نو علیحدہ کر دیو یا اہل بیت نو علیحدہ کر دیو تے پھر بھی ساڈا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوندا. لوگ انہاں دے ایمان دی گل کرتے ہیں کہ فلانا ایماندار نہیں سی. میں کہنا تسی اپنے ایمان دی فکر کرو. انہاں تو کسے ایک دے ایمان دا بھی انکار کر دو گے تے تسی خود مومن نہیں رہو گے. چونکہ مومنہ دیاں صفتاں تے مومنہ دیاں نشانیاں اہل بیت اصحاب دونوں گروہ مل کے جو سر انجام دیتے نے انہاں نو اللہ قرآن وچ بیان فرماتے ہیں. اگر انسان دے وجود اندروں روح نکل جائے تے وجود کار آمد ہے بے. وجود کار آمد نہیں. جویں جسم تے روح دا اکٹھا ہونا انسان دی زندگی دی دلیل ہے، ایویں اصحاب محمد اور اہل بیت دونوں تے اکٹھیاں ایمان لے آنا ایمان دی دلیل ہے.
توجہ، اللہ نے دونوں دے نال ہی اچھائی دا وعدہ کیتا ہے۔ جس طرح نبی کریم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی دا نام لے کے جنتی کیا ہے، اسی طرح نبی کریم نے باقی صحابہ نو بھی جنتی کیا ہے۔ نبی کریم نے حسن حسین نو بھی سیدہ شباب اہل الجنہ کیا ہے، جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، ساری جنت دے نہیں۔ جاگو، جنت حسین دی، کعبہ علی دا، نہ ساری جنت حسین دی، نہ کعبہ علی جڑا ہے انہاں دا اکیلیاں دا، نہ اتھے وہ پیدا ہوئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود امیر نہیں بنے، انہاں نو بدری اور عہد والیاں نے بنایا۔ اصحاب محمد نے انہاں نو بنایا نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ نے فتح مکہ تو پہلے والیاں نال استخلاف خلافت دا وعدہ سی نا، اسی طرح ہی بعد والیاں نال بھی اللہ نے خلافت دا وعدہ کیتا۔ بعد مولوی یہ گل کرتے ہیں کہ فتح مکہ تو بعد والیاں نال اے اللہ دا وعدہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب تک بدری یا عہد والے ہون گے وہ بعد والے خلیفے نہیں بن سکتے۔ اگر یہ گل ہوندی، اے عہد تے بدر والے خود معاویہ نو حکمران نہ بناندے۔ مغیرہ بن شعبہ بدری ہے نا، عبداللہ ابن عمر اور کتنے صحابہ انہاں دے مشورے نال حکمران بنے۔ کون نے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نو حسن حسین دونوں نے اپنی خلافت دیتی ہے، انہاں دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، اور لوکاں نو بھی کیا ہے۔ اگر یہ روایت ہوندی جیڑی شیخ پورے دے مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، تے کسے صحابی نو اس روایت دا پتہ نہ لگا کہ اسی خود بدر دے ہاں، اسی خود عہد دے ہاں، ساڈے ہوندیاں اے کیوں خلیفہ بنے؟ انہاں نے خود انہاں نو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ بڑیاں بڑیاں تقریراں ہوندیاں نے، سنتے ہو، جلسے کانفرنساں ہوندیاں نے، شہرت بڑی ہے، لیکن حقیقت بہت کم بیان کیتی جاندی ہے۔ قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اس طرح نہیں جویں لوگ صحابہ دے اختلافات، مشاجرات، لڑائیاں جھگڑے بیان کرتے ہیں، ظلم زیادتیاں انہاں دیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ آندا نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے ایمان نو پسند فرمایا ہے۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے صحابہ واسطے ایمان نو خود پسند فرمایا۔
اللہ دی پسند صحابہ واسطے ایمان ہے، صحابہ واسطے اللہ دی پسند ایمان ہے، اے کہندا ہے صحابہ بے ایمان نے۔ توجہ توجہ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس ایمان نو صحابہ دے دل دے اندر مزین فرمایا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اللہ تعالیٰ نے کفر فسق نو صحابہ واسطے ناپسند فرمایا۔ سادہ ترجمہ بھی سن لو گے نا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر فسق نافرمانی رب نے صحابہ واسطے ناپسند کیتی ہے۔ صحابہ کافر نہیں ہو سکتے، فاسق نہیں ہو سکتے، نافرمان نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اولئک هم الراشدون، وہ راشدون نے، انہوں نے رشد و ہدایت دی گارنٹی اللہ والوں ملی ہے۔ جنہوں رب راشدون ہدایت یافتہ کہے، محمد نہ لے کے جنتی کہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر فاسق فاجر نافرمان تے مرتد ہو سکتے؟ بڑی توجہ دی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ لوگ نے جنہ دے دلاں دے اندر رب نے ایمان نو لکھ دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہاں دے دلاں وچ رب نے لکھیا ایمان۔ جنہ دے دلاں وچ رب ایمان لکھ دے، اے انہاں نو بے ایمان آکھے۔ ہن ایمانداری نال دس اے مومن ہو سکدا ہے؟ اے قرآن میں پڑھنا پیا، کسے مولوی دا فتویٰ نہیں، کسے جماعت دا مسلک مذہب بیان نہیں کرتا۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ وہ نے جنہ دے دلاں وچ رب نے ایمان لکھ دیتا۔ کنے لکھیا ہے؟ رب دی سیاہی مٹ جان والی ہے۔ رب نو علم نہیں کہ انہاں مرتد ہو جانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انہاں بے ایمان ہو جانا ہے۔ میں ایمان لکھنا پیا تے لوگ کی کہن گے رب نے لکھیا، ایماندار نے، اے کل نو بے ایمان ہو جان گے، کیوں بھی رب نو بھی نہیں نہ پتہ لگا۔ میں کہنا کہ خود بے ایمان نے جڑے رب دے قرآن تے ایمان نہیں رکھ دے۔ رب دا قرآن سچا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، او لوگ او نے کہ اللہ نے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو لکھ دیتا ہے۔ میرے ویرو گجراں والے دے دوستو، ہاتھ بن کے عرض کرانگا، جدوں رب دا قرآن کہندا ہے رب نے انہاں نو ایماندار لکھ دیتا ہے، دنیا دی کوئی طاقت بھی بے ایمان ثابت نہیں کر سکتی۔ کیوں بھائی؟ تے جنہاں نو رب ایماندار آکھے وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ جنت انہاں ایمانداراں واسطے محمد نے انہاں دے نام لے کے انہاں نو جنتی کیا۔ نال گارنٹیاں دتیاں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ،
اللہ نے اپنے روح نال انہاں دی مدد فرمائی، ملائکہ نال، فرشتیاں نال، کدرے بدر دے اندر، کدرے احد دے اندر، مختلف مقامات تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اپنی غیبی مدد کیتی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، فرشتے جبریل امین نال انہاں دی مدد کیتے۔ اگر کسے جگہ تے کوئی مسئلہ بنیا ہے، فوراً انہاں دی رہنمائی واسطے قرآن نو بھیج کے انہاں دی رہنمائی فرما دیتی ہے، کم غلط نہ کرے آجے۔ کیوں بھائی؟ اے محبت ہے نا۔ تھوڑا بچہ ایک نادان بچہ ہے، انہوں علم نہیں، آگے دی طرف دوڑ دائے، روشن دیکھ کے ماں باپ دیکھ دینے دوڑ کے مگر پکڑ لیندے نے، انہوں پتہ نہیں جل جائے گا، پکڑ لیندے نے۔ رب فرماندے نے میں تواڈی مدد کیتی ہے، کسے مقام تے ویکھیا ہے تسی پریشان ہون لگے ہو۔ غلط قدم اگر انسانی فطر دی تقاضے دے مطابق کوئی اٹھن بھی لگا ہے تے رب نے فوراً انہاں دی مدد فرمائی ہے، رب نے انہاں نو ہدایت فرما دیتی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہاں نو داخل کرے گا جنتاں دے اندر جدے تھلے نہراں چلدیاں نے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ انہاں دے اندر رہن گے۔ اے نہیں ایک دن، دو دن، سال، 2 سال، 4 سال۔ فرمایا میں جنہاں دے دلاں وچ ایمان لکھ دیتا ہے انہاں دا جنتی ہونا بھی لکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہن گے انہاں جنتاں دے اندر۔ کیوں؟ کس بات تے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب انہاں دے راضی ہو گیا ہے اور رب تے راضی ہو گئے نے۔ جدوں انہاں نوں رضا رحمت دیاں گارنٹیاں مل گئیاں نے، پھر جنتی ہون وچ شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ، اے اللہ دا گروہ، اے اللہ دا گروہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ خبردار، گلاں کرن والے ہو، بکواس کرن والے ہو، اعتراض کرن والے ہو، اللہ دا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ جو مرضی کوئی کہے، اصحاب محمد ہی فلاح پان والے نے، جنتی نے۔ صحابہ مہاجر ہون، صحابہ انصار ہون، صحابہ کوئی بدو ہون جدے اتے لفظ صحابی بولیا جائے گا وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ وہ کسے ڈیرے کسے پنڈ دا کیوں نہ ہوئے، وہ حبشے دا کالا بلال کیوں نہ ہوئے، جدے اتے لفظ صحابی بولیا جائے گا وہ نہ منافق ہو سکتا ہے، نہ مشرک ہو سکتا ہے، نہ کافر ہو سکتا ہے، نہ مرتد ہو سکتا ہے، کیونکہ انہاں سارے واسطے جہنم رب نے رکھی ہوئی ہے۔ جنت رب نے مومنہ واسطے رکھی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہاں دی آپس وچ بڑی دشمنی سی، ایک دوسرے تے ظلم کرتے سن، جدے وچوں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا، معاویہ دا،
ابو بکر صدیق دا ظلم ثابت کرتے ہیں، حالانکہ دنیا دے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں جیڑی ابو بکر کولو، عمر کولو، عثمان کولو، اہل بیت اتے کوئی ظلم ثابت کر دوے۔ قرآن تے کہتا ہے وہ آپس میں بڑے رحم دل نے۔ صدیق اکبر دے متعلق کہندے نے کہ نہ ظلم کیتا ہے، کی ظلم کیتا ہے جی انہاں نے خلافت علی دا حق سی کھو لئیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے باغ فتح انہاں نے فاطمہ نو نہیں دتا، فاطمہ دا حق بنتا سی۔ اور میرے بیرو اگر خلافت ابو بکر صدیق نے کھو لئیے تے اہل بیت جو کسے نے کیوں نہیں آکھیا ساڈا حق سی؟ علی نے کیوں نہیں آکھیا کہ میرا حق ہے؟ ابو بکر نے کھو لیا ہے۔ علی نے ابو بکر دی بیعت کیوں کر لئیے؟ خلافت کدھروں ہوندی ہے؟ اب بزرگاں نوں جگاؤ بھائی، بھلا ہوئے تہاڈا۔ میں پاویں کنی محنت کرا جے تسی خود نہ جاگو گے تے کادی سمجھ آوے گی؟ بارش تو پیندی ہے پہ زبردست، تسی برتن دا مودا کر چھڑو کوئی وچ کڑی پوے گی تے تسی سو رہو تے تانوں کوئی سمجھ آوے گی؟ اگر ابو بکر نے خلافت علی دی چھین لئیے، علی نے کیوں نہیں آکھیا کہ میرا حق ہے؟ خلافت جو کہندے نے اللہ دی طرفوں علی نو ملی، اللہ دی طرفوں علی نو ملی، علی کیوں نہیں بولیا کہ اللہ نے مینوں دتی ہے؟ ابو بکر تو میرا حق کیوں کھویا ہے؟ حق بنتا سی نا علی دا بولدا؟ بالکل جھوٹ ہے۔ کوئی دنیا دی ایسی دلیل نہیں جو ثابت کر سکے۔ قرآن نے وعدہ فرمایا میں تانوں خلیفے بناواں گا، لا یستخلفنکم فی الارض، میں تانوں زمین دے اندر خلیفے بناواں گا۔ اگر علی دا حق پہلا ہوندا، توجہ، اگر علی دا حق پہلا ہوندا تے پھر ابو بکر، عمر، عثمان نے بننا ہی کوئی نہیں سی۔ تے اللہ نے اپنے وعدے دے مطابق خلیفہ اویں بنایا جویں جویں اللہ دی ترتیب سی۔ محمد دے ہوندیاں ابو بکر بھی نہیں بن سکے، ابو بکر دے ہوندیاں عمر نہیں بن سکے، عمر دے ہوندیاں عثمان نہیں بن سکے، عثمان دے ہوندیاں علی نہیں بن سکے۔ میرے بیرو ترتیب تے چل دی آ رہی ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا میں تانوں خلیفے بناواں گا۔ ایسے کہنے ہیں کہ رب نے سچا وعدہ فرمایا ہے، جس ترتیب نال خلیفے بنے نے رب دا وعدہ بھی اسے ترتیب دائی سی۔ باغ فتح کہندے نے کہ صدیق نے نہیں دتا، فاطمہ دا حق بنتا سی۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ میں کیا نہیں، اے ظلم نہیں، صدیق نے فاطمہ نو اگر نہیں دتا، علی تے وہ دور آیا ہے کہ نہیں آیا؟ علی نو بھی حکومت ملی ہے، خلافت ملی ہے، پھر علی آپ اپنے دور وچ لیندہ حصہ کہ اونا تنہ خلیفیاں نہیں دتا، ظلم کیتا ہے، لہذا میں ہن لینا وا او حق جیڑا اونا نہیں دتا۔ لیکن علی بھی اپنے دور وچ باغ فتح نہیں لے سکے، اونا نے بھی کیا جو نبی نے فیصلہ کیتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان نے کیتا ہے، علی بھی اس سے فیصلے نو برقرار رکھے گا۔ اس گل دی دلیل ہے کہ پہلے خلیفیاں نے ظلم
نہیں کیتا تے جے انہاں ظلم کیتا ہے نہیں دیتا تے علی پھر کیوں ظالم نہیں؟ وہ بھی تے اسی طرح ہی کرتے رہنے نا۔ تے جے علی ظالم نہیں تے پہلے بھی ظالم، جے پہلے ظالم نے نام باغے فتق دے کے تے پھر علی بھی بچ سکدے؟ اور جاگ دے ہو کہ کوئی نہ؟ میں کیویں سمجھاواں تانوں گل جس قرآن نے کہا ہے کہ بیٹی دا حق بنتا ہے۔ ذاکر کہندا جی ساری دنیا دی اولاد نو حصہ باپ دا ملدا ہے، فاطمہ نو کیوں نہیں ملیا؟ میں کہنا ساری دنیا نو اگر تنہ نے جو نہیں دیتا تے علی تے بھی دور آیا ہے انہیں کیوں نہیں دیتا؟ میں کہنا جس قرآن نے کیا یہ بیٹی دا حق بنتا ہے تو قرآن نے بی بی دا بھی حق بیان کیتا ہے کہ نہیں؟ بی بی دا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ خامن دی وراثت وچ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ محمد دی بی بی نو بھی نہیں دیتا، جے ابو بکر نے اپنی بیٹی محمد دی بی بی نو دے دیتا ہے، محمد دی دھی نو نہیں دیتا تے پھر تے تیرا اعتراض بندا ہے۔ جے قرآن نے کہا ہے بیٹی دا حق ہے تے بی بی دا بھی حق ہے، صدیق نے نہ اپنی بیٹی نو دیتا ہے نہ نبی دی بیٹی نو دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ نبی نے فرمایا دی جیڑا ساڈا مال ہوندا ہے وہ وراثتاً تقسیم نہیں ہوندا، وہ صدقہ ہوندا ہے۔ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ دے تو خرچہ دیتا جا سکتا ہے۔ وہ کھاندے سن اہل بیت والے بھی، نبی دیاں بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، حسن و حسین بھی، علی بھی، سارے کھاندے سن، لیکن وراثتاً تقسیم کسے نو نہیں ہو سکتا، نہ بیویاں نو نہ بیٹیاں نو۔ اس واسطے ابو بکر، عمر، عثمان ظالم نہیں ہو سکتے۔ آپس میں جنہ دے بڑے تعلقات نے، رشتے داریاں نے، نبی دے نال انہاں دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ذاکر مودت فی القربہ والی آیت پڑھ پڑھ کے روندا ہے، نبی کہندا ہے اوے لوگو میرے نال میرے رشتے داری دے خیال رکھو۔ اب بزرگاں نوں جگاؤ، میرے نال میری اور رشتے داری دے خیال رکھو۔ مکے والے جدو ظلم کیتے نے نبی کریم تے نبی کریم فرماندے نے اوے مکے والے ہو میرے مذہب دا احترام نہیں کرتے، میری نبوت دا احترام نہیں کرتے، مینوں سچا نبی نہیں مندے، مینوں رشتے دار سمجھ کے ظلم نہ کرو۔ ہن سمجھ آئی جی؟ رشتے داری بھی ایک بہت بڑا احترام ہے۔ جدو نبی کریم نے انہاں لوکاں نوں یہ گل آکھی ہے تے جڑے نبی کریم دے نال رشتے دار بن گئے نے انہاں دے متعلق یہ گل کیوں نہیں ہو سکتی؟ رشتے داری دا خیال اوتھے کیوں نہیں کیتا جا سکدا؟ ابو بکر نبی دا سورا ہے، بیٹی دتی ہے، ابو سفیان معاویہ دا باپ، ام حبیبہ دا باپ، یزید دا دادا محمد دا سورا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرماؤ، عمر بھی محمد رسول اللہ دا سورا ہے، سسر ہے۔ یہ تینے محمد رسول اللہ دے سسر نے۔ ابو بکر دی بیٹی عائشہ محمد دی بیوی ہے، ابو سفیان انہاں دی بیٹی معاویہ دی بہن ام حبیبہ محمد دی بیوی ہے، حفصہ عمر دی بیٹی ہے،
محمد دی بیوی ہے، تینوں محمد رسول اللہ دے سسر نے، اور لوگوں سسر بھی باپ دی طرح قابل احترام ہوندا ہے۔ میرے محمد رسول اللہ دے سوریاں دا بھی احترام ہے، میرے نبی دے داماداں دا بھی احترام ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، اور میرے عثمان محمد دے ڈبل داماد نے۔ لوکی آندے نے پنڈ دا جوائی سارے، پنڈ دا جوائی ہوندا ہے، عثمان محمد دا ڈبل داماد ہے۔ ایک بیٹی فوت ہو گئی، دوسری دے دیتی ہے۔ علی بھی محمد دا داماد ہے۔ علی دا اس واسطے احترام ہے کہ یہ فاطمہ دا شوہر ہے، تے عثمان محمد دیاں دو بیٹیاں دا شوہر ہے۔ ابو العاص اے محمد دا داماد ہے، زینب دا گھر والا ہے۔ اس زینب دے بچوں ابو العاص دے بچوں امامہ پیدا ہوئی ہے۔ اس امامہ نال علی نے پھر نکاح کیتا ہے۔ ذرا جا کے بیٹھنا چند منٹاں دے اندر میں تانوں انہاں دے رشتے داریاں دے تعلق دسنا چاہنا۔ اج دا ذاکر جاہل انہاں دی دشمنی تے ظلم ثابت کرتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ دا ساڑا بھی ہے، اور نبی دا ساڑا بھی ہے، تے محمد دا ہم زلف بھی ہے۔ رشتے داری دے اعتبار نال بھی سمجھو تے بڑے مقدم رشتے نے، بڑے قابل احترام رشتے نے۔ معاویہ ساڑا بھی لگتا ہے تے ہم زلف بھی لگتا ہے۔ میرے ویرو توجہ فرماؤ، عمر دے کیا کہنے نے؟ عمر محمد دا سورا بھی لگتا ہے، محمد دا داماد بھی لگتا ہے۔ بڑی عجیب گل ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ رتو ڈیرو دے اندر سندھ دے اندر کنے دن ہو گئے نے مناظرے دا روڑا پیا ہے۔ ام کلثوم علی دی بیٹی فاطمہ دے وچوں او دے نال نکاح ہویا ہے عمر فاروق دا۔ ہویا کہ نہیں ہویا؟ تانوں کی پتہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ عمر داماد لگا کدا؟ بس ماجہ سن لیا، رون سن لیا، بڑا ظلم ہویا ہے۔ عمر نے فاطمہ دا دروازہ جلا دیتا، حمل کرا دیتا۔ ظالم و شرم کرو، حیا کرو۔ جے عمر ظلم کرنے والا ہوندا، فاطمہ دا دروازہ جلان والا ہوندا، حمل کران والا ہوندا، تے علی عمر نو اپنی بیٹی دا نکاح نہ دیندا۔ عمر نے اپنی بیٹی دا نکاح ام کلثوم دا عمر نو دتا ہے، عمر نے اپنی بیٹی محمد نو دتی۔ اوے لوگو سنو، تسی کہندے ہو اہل بیت دے دشمن سن، عمر محمد دا سورا ہے، علی دا داماد ہے، حسین دا بھنوجا ہے۔ ہاں عثمانی صاحب گلا سخت کرتے ہیں، نہیں اللہ دی قسم حقیقت عرض کرنا وا۔ ہن جو مرضی آکو، جے تینوں حسین نال محبت ہے، حسن نال محبت ہے، فاطمہ نال محبت ہے، علی نال اہل بیت نال محبت ہے، تینوں انہاں دے داماد نال بھی محبت ہونی چاہیے۔ میرے ویرو توجہ فرماؤ، اے لوگ انکار کرتے نے، گالی دے طور تے اگوں جواب دیندے نے جی نہیں جی ام کلثوم ابو بکر دی بیٹی دی نہیں جی، اے نکاح جڑا ہے عمر فاروق دا داماد بنیا ہے ابو لولو موجوسی۔ اے ظالم بے ایمان صرف سانو جواب دین واسطے گالی دے طور تے اے کہندے نے نہیں جی ابو بکر دی بیٹی نال نکاح کیتا ہے، ابو لولو جڑا ہے او عمر فاروق دا داماد ہے۔ ظالمو شرم کرو، حیا کرو۔
ہو حقیقت دا انکار کر دو یہ طرف بہتان لاندے ہو پہ ابو لولو موجوسی قاتل عمر فاروق دا دماد نہیں ہو سکتا اے اپنے دلوں علی دا عمر نو دماد کہن دے بدلے وچ سانو اے گال دے طور تے کہندے نے جی ابو بکر دی دھی نال نکاح کیتا لاکھ لعنت ہے تواڈے تے اے گالاں کڈ کے تسی پورے آ جاؤ گے ابو لولو مجوسی عمر دا دماد کہندے ہو اے اگو بطور گال دے کہندے نے حقیقت دی کوئی نہیں سپاہی صحابہ بڑے چیلنج پہ کرتے ہیں 35 کتاباں جو ثابت پہ کرتے ہیں ام کلثوم دا نکاح عمر نال ہویا ہے فاطمہ دی بیٹی کے رضی اللہ تعالیٰ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق میں عرض کرا میرے ویرو ذرا توجہ فرمایا جے انہاں ظالمانوں صحابہ نال بغض کیوں ہے اناد کیوں ہے ویر کیوں ہے اختلاف کیوں ہے اصل دے اندر انہاں صحابہ نے اسلام نو اسلام دی حالت وچ قائم رکھے آئے یہودی نہیں سن چاہتے کہ اسلام غالب آ جائے اللہ تعالیٰ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ یہ چاہتے نے اللہ دے نور دین اسلام نو مٹا دین ختم کر دین اللہ اپنے دین نو نور نو غالب تے پورا کر کے روے گا اللہ نے اپنے نور دین قرآن اسلام نو صحابہ دے ذریعے غالب کیتا یہ دی روشنی پوری کائنات دے اندر صحابہ دے ذریعے پھیلائی ہے ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ دے ذریعے آئی ہے بنو امیہ دے ذریعے آئی ہے لوگوں ذرا سنیا جے کمال دی گل تے میں تواڈے سامنے عرض کرنا معاویہ کون ہے معاویہ ابو سفیان دا بیٹا اونا دی بہن ہند علی دے چاچا زاد پائی دے صاحب زادے حارث بن نوفل دے نکاح دے اندر آئیے تو تے معاویہ نو دشمن سمجھنے اہل بیت دا لیکن اونا دی آپس وچ رشتہ داریاں نے بیٹیاں لیندے تے دیندے نے کمال دی بات ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک بیوی ہے ام سعید علی دی بیوی ام سعید معاویہ دی سکی پھپھی لگ دی ہے معاویہ نالی انہاں نو ویر ہے نا جواد نقوی کہندا ہے معاویہ قابل تکریم نہیں قابل احترام نہیں ہن ذرا توجہ کر لے معاویہ دی سکی پھپھی علی دی بیوی قابل احترام ہے کہ نہیں علی دی بیوی دا پتیجا قابل احترام ہے کہ نہیں علی دی شرم کر لو میرے ویرو معاویہ دی سکی پانجی لیلا حسین دے نکاح دے اندر ہے اور جا کے سن لو میرے ویرو معاویہ دی سکی پانجی حسین دے نکاح دے اندر ہے حسین کی لگا معاویہ دا دماد ہی لگا نا وہ تے اینا انہاں نال احترام کردے نے عزت کردے نے رشتے دیندے نے آئیے ذرا علی دی پڑپوتی نفیسہ علی دی پڑپوتی نفیسہ بنت زید بن حسن بن علی دا نکاح معاویہ دے پتیجے ولید بن عبد الملک بن مروان دے نال ہویا ہے اے بنو امیہ دے لوگ نے
کنہ دے نال کون رشتے کر رہے نے تو انہوں نے ظالم تے غاصب کہنا ہے، انہوں نے کافر تاکر کہنا ہے انہوں دا احترام نہیں۔ میرے بیرو ہون دسو ایک قابل احترام ہے نے کہ نہیں؟ اہل بیت دے لوگ تے انہاں بنو امیہ نو رشتے دے رہے نے تے لے رہے نے، جوائی بنا رہے نے تے جوائی بن رہے نے، دسو ہاں قابل احترام ہے نے کہ نہیں؟ ہون دے تسی انہاں تے لعنت بھیج دے ہو تے مطلب ہے کہ تسی اہل بیت تے لعنت بھیج دے ہو۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، جنہاں نے انہاں نو اپنی بیٹیاں رشتے دے کے تے دماد بنایا ہے۔ کدی توجہ کریا کرو، حقیقت بھی سنن تے سمجھن دی کوشش کریا کرو۔ رشتے داریاں نو اگر تسی جانتے ہو تے اس طرح دیاں زیادتیاں نہ کرو۔ عثمان غنی دا پوتا بڑا شارٹ کٹ کرنا پیا وقت مختصر ہے تے میں ذرا تھوڑا جہا تعارف کرانا چاہنا تانوں کہ آپس وچ بڑے رحم دل نے، رشتے دار نے، محبت پیار ہے، کوئی عداوت اختلاف دشمنی نہیں، لیکن ذاکر اس طرح بیان کرتا ہے کہ جویں اسلام تے کفر دی جنگ ہے۔ عثمان غنی دے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان دا نکاح حسین دی بیٹی فاطمہ بنت حسین دے نال ہویا ہے۔ کلیجے تے ہاتھ رکھو، سنو، اے معلومات تو انہوں شاید پہلی دفعہ مل رہیاں ہون۔ عثمان غنی دے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان دا نکاح حسین دی بیٹی فاطمہ بنت حسین دے نال ہویا۔ عثمان دا پوتا حسین دا کی لگیا؟ عثمان دا پوتا حسین دا دماد لگیا۔ اس فاطمہ بنت حسین دے وچوں محمد الاصغر اور قاسم تے رقیہ پیدا ہویاں۔ فاطمہ دے وچوں بنت حسین وچوں محمد اصغر قاسم تے رقیہ پیدا ہویاں، اور اے حسین دے نواسے تے نواسی لگی۔ حسین دے کی لگے؟ نواسے تے نواسی۔ نتیجہ نکلیا حسین نانا لگیا، عثمان دادا لگا۔ حسین نانا تے عثمان دادا لگا۔ اے انہاں نو کفر اسلام دی جنگ ثابت کرتا پیا۔ دسو کنوں کافر دے ظالم آکو گے؟ ظالمو شرم کرو۔ عثمان دے ایک پوتے زید بن عمر بن عثمان دا نکاح، آئے ہائے ادھر ہاتھ دل تے رکھیا جے، جاگیا جے، اور سکینہ دا نام سنیا جے نا کربلا دے وچ رو رو کے بیان کر دے نے۔ عثمان دا ایک پوتا ہے زید بن عمر بن عثمان، او دا نکاح حسین دی دوسری بیٹی سکینہ دے نال ہویا ہے۔ دو تیاں حسین دیاں۔ عثمان دے گھر آئیاں، نواں بنیاں، رشتے داریاں قائم ہویاں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی عائشہ دا نکاح حسین مجتبہ دے نال ہویا۔ نہ حسن مجتبہ، حسن علی دا بیٹا، او دے نال عائشہ عثمان دی بیٹی دا نکاح ہویا۔ ذرا توجہ فرما، حسن مجتبہ دی شہادت دے بعد اسے دے نال پھر حسین نے نکاح کیتا ہے۔ عثمان دی بیٹی عائشہ پہلا حسن نے نکاح کیتا، انہاں دی شہادت دے بعد حسین نے۔
عثمان کی لگا، حسن حسین دا کی لگا سوہرا تے حسن حسین دے آئے ہائے حسن حسین دے سوہرے نو کہنا جے نا جو کہنا جے کوئی نہیں جے سمجھ آئی۔ اور میرے ویرو ذرا سمجھو گویا کہ حسن تے حسین دونوں بھائی عثمان تے دماد لگے۔ ہن مینوں دسو کنوں تسی ظالم کہو گے، کنوں کافر فاسق کہو گے، کدے اُتے اعتراض کرو گے؟ میرے ویرو حقیقت سمجھن دی کوشش کریا کرو۔ جدوں تسی حقیقت دے قریب آو گے تانوں پتہ چل جائے گا سچا کیڑا ہے، جھوٹا کیڑا ہے، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ میرے ویرو جڑے لوگ اعتراض کرتے نے اللہ دی قسم غلط بیانی کرتے نے، آپس میں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اے رحم دل نے، اینے کو رحم دل نے اج شیعہ کہتا ہے کربلا دے اندر حسین دی وجہ تو 40 بندے رب نے بخش دیتے، جمع طرفاں تو 40 بندے حسین دی وجہ تو رب نے کربلا وچ بخش دیتے نے۔ میں کہا میں من لینا وا گل سچی ہے یا جھوٹی ہے، نام حسین دا آ گیا ہے، حسین دے نام دے سامنے ساڈا سر جھک جائے گا۔ حسین دے نام دی وجہ تو میں کربلا دے اندر 40 سارے بندے بخشے ہوئے من لواں گا۔ پر تم ہی انصاف دی گل کر، کربلا وچ 4 چفیرے 40 بخشے جان، محمد دے نال 2 ستے ابو بکر عمر، محمد دے سورے بھی نہ بخشے جان صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی کیا ہے کربلا دا مقام نہیں جو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک جڑی جگہ ہے جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ٹکڑا ہے۔ اج دا پاکستان دا کوئی بندہ ایک واری ریاض الجنہ وچ 2 رکعتاں پڑھاوے او قابل احترام ہوندا ہے۔ جڑے ابو بکر عمر ہن تک ستے نے محمد دے نال اس جنت دے اندر وہ قابل احترام کیوں نہیں؟ جڑی عائشہ صدیقہ سال اس حجرے دے اندر جنت دے اندر رہیے وہ قابل احترام کیوں نہیں؟ مکے دیاں گلیاں دا احترام کرنا ہے، گلیاں دا ادب تے احترام ہوندا ہے، ککھاں دا ہوندا ہے، اور مکے تے مدینے دی ہر شے دا احترام ہے۔ دسو محمد دے سوہریاں جوانیاں دا احترام کیوں نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دا روضہ مبارک جنت دا ٹکڑا ہے کہ نہیں بھائی؟ تے جے محمد رسول اللہ جنتی نے تے نال ستے ابو بکر تے عمر بھی جنتی نے۔ جیڑا بندہ ابو بکر عمر جنتی نہیں مندا او محمد رسول اللہ دی حدیث نو نہیں مندا۔ آپ نے فرمایا نا کہ جنت دے ٹکڑیاں جو ٹکڑا ہے، تے جی آپ جنتی نے تے ابو بکر عمر بھی، اے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے انہاں تے جنتی ہون وچ کوئی شک نہیں۔ آپس دے اندر ایک دوسرے انہاں دی محبت، عقیدت، پیار، رشتے لین دین ساڈے واسطے سارے قابل احترام اور سارے دے سارے جنتی نے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔